خواجہ الطاف حسین حالی کی لکھی ہوئی نظم شامل نصاب حمد پیش خدمت ہے۔ کہتے ہیں قبضہ ہو دلوں پر کیا اور اس سے سوا تیرا، ایک بندہ نافرماں ہے حمد سرا تیرا، گو سب سے مقدم ہے حق تیرا ادا کرنا، بندے سے مگر ہوگا حق کیسے ادا تیرا، محرم بھی ہے ایسا ہی جیسا کہ ہے نامحرم، کچھ کہہ نہ سکا جس پر یاں بھید کھلا تیرا، جچتا نہیں نظروں میں یاں خلت سلطانی، کملی میں مگن اپنی رہتا ہے گدا تیرا، تو ہی نظر آتا ہے ہر شے پہ محیط ان کو، جو رنج و مصیبت میں کرتے ہیں گلہ تیرا، آفاق میں پھیلے گی کب تک نہ مہک تیری، گھر گھر لیے پھرتی ہے پیغام صبا تیرا، ہر بول تیرا دل سے ٹکرا کے گزرتا ہے، کچھ رنگ بیاں حالی ہے سب سے جدا تیرا۔ عزیز طلباء و طالبات، جیسا کہ آپ جانتے ہیں حمد ایسی نظم کو کہا جاتا ہے جس میں اللہ کی تعریف بیان کی جائے، تو یہاں پر بھی خواجہ الطاف حسین حالی اللہ کی تعریف بیان کر رہے ہیں اپنے مخصوص انداز میں، اور کہتے ہیں کہ اے پروردگار، اس کائنات پر تمہارا ہی قبضہ ہے، تیرا حکم ماننے والا اور تیرا حکم نہ ماننے والا تمہارے سامنے مجبور دکھائی دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو جاننے والا بھی ایسا ہی ہے جیسا کہ نہ جاننے والا، اور اللہ کے پیارے بندوں کی نگاہ میں شاہی لباس کی کوئی اہمیت نہیں، اور اللہ تعالیٰ کے دائرہ قدرت میں تمام چیزیں سما جاتی ہیں، اللہ کی کبریائی، بڑائی اور عظمت کا اعلان آخر ہو کے رہے گا، اور صبح کی ٹھنڈی ہوائیں اسی پیغام کو سرعام بیان کر رہی ہیں۔ عزیز طلباء و طالبات، خلاصہ اشعار کے عین مطابق ہونا چاہیے، یہ خلاصہ میں نے بیان کر دیا۔ اب مشکل الفاظ کی طرف آتے ہیں۔ قبضہ سے مراد ہے اختیار یا قابو، سوا سے مراد علاوہ، اور بندہ نافرمان حکم نہ ماننے والا بندہ یا نافرمان بندہ، حمد سرا سے مراد اللہ کی تعریف بیان کرنے والا۔ دوسرا شعر دیکھیے ذرا، گو سے مراد ہے اگرچہ، مقدم سب سے پہلا، سب سے افضل، سب سے برتر، حق جو واجب ہو، بدلہ۔ اسی طرح تیسرا شعر ہے، محرم جاننے والا، راز جاننے والا، واقف، نامحرم راز نہ جاننے والا، اور یہاں سے مراد ہے یہاں، اور بھید سے مراد ہے راز۔ چوتھا شعر ہے، جچتا نہیں اچھا نہیں لگتا، اور خلت سلطانی شاہانہ لباس، بادشاہوں کا لباس، شاہی لباس، کملی درویشانہ لباس یا میلی کچیلی چادر، مگن محو کھویا ہوا، اور گدا فقیر۔ پانچواں شعر دیکھیے، شے چیز، محیط چھایا ہوا، رنج و مصیبت، دکھ اور غم، دکھ اور تکلیف، گلہ شکوہ۔ چھٹا شعر ہے، آفاق افق کی جمع، مراد دنیا، پھیلنا بکھرنا، مہک خوشبو، صبا صبح کی خوشگوار ہوا۔ ساتواں شعر دیکھیے،
بول بات، کہی ہوئی بات، رنگ بیاں بیان کرنے کا انداز، بیان کرنے کا طریقہ جدا الگ۔ عزیز طلباء و طالبات، جب بھی کوئی نظم پڑھیں اسی طرح اس کے مشکل الفاظ کے معنی پہلے ذہن نشین کیجئے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ مشکل الفاظ کے معنی جب آپ ذہن نشین کر لیں گے تو مفہوم آپ کو پتہ چل جائے گا، اور جب آپ کو شعر کا مفہوم پتہ چل گیا تو تشریح کرنی بہت ہی آسان ہوگی۔ مثال ہم دے رہے ہیں پہلے شعر کے حوالے سے۔ پہلے شعر میں شاعر کہتے ہیں، قبضہ ہو دلوں پر کیا اور اس سے سوا تیرا، ایک بندہ نافرماں ہے ہم سرا تیرا۔ اے پروردگار، بلا شبہ تمہارا دلوں پہ قبضہ ہے، اختیار ہے، اور یہاں تک کہ ایک نافرمان بندہ بھی تمہاری تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ یہ اس کا مفہوم ہو گیا۔ اب اس کی تشریح کس طرح کرنی ہے؟ تشریح میں سب سے پہلے آپ شاعر کے تعارف میں سے چند ایک الفاظ لکھیں گے، ان کی تعریف بیان کریں گے۔ کی تعریف بیان کرتے ہوئے ان کے اندازے بیان کے حوالے سے بات کریں گے، ان کی لکھی ہوئی کتابوں کے حوالے سے بات کریں گے۔ اس کے بعد تشریح کے اندر ہی آپ نے یہ مفہوم لکھ دینا ہے۔ مفہوم لکھنے کے بعد آپ لکھیں گے کہ تشریح طلب شعر میں مولانا الطاف حسین حالی نے اپنی عاجزی کا اظہار کیا ہے، اور اپنی عاجزی کا، گناہ گار ہونے کا اعتراف کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی عظمت بیان کر رہے ہیں اور بھرپور انداز سے بیان کر رہے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اگرچہ میرے اندر کوئی خوبی نہیں ہے، میرے اندر خامیاں ہی خامیاں ہیں، پھر بھی میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کیے بغیر نہیں رہ سکتا، اور مجھے اپنی حمد و ثنا بیان کرنے کی اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی ہے، اور یہ سارا کرم اللہ تعالیٰ ہی کا ہے جس نے میری نافرمانیوں کے باوجود مجھ پر رحمت برسا دی۔ بلا شبہ جب وہ رحمت کی بارش برساتا ہے تو نہیں دیکھتا کہ گناہ گار پر ہو رہی ہے یا پرہیزگار پر ہو رہی ہے، اس کی رحمتیں تو سب کے لیے یکساں ہوتی ہیں۔ بندہ تو گناہ گار ہے، تو رحمان ہے مولا، بندہ تو گناہ گار ہے، تو رحمان ہے مولا، بندے پہ کرم کرنا تیری شان ہے مولا۔ یہ میں نے امدادی شعر پڑھا ہے۔ اسی طرح عزیز طلباء و طالبات، آپ تشریح کرتے ہوئے درمیان میں اسی کی مناسبت سے جس شعر کی آپ تشریح کر رہے ہیں حوالہ جات لکھ سکتے ہیں، اور حوالہ جات شعر کی صورت میں حوالہ ہو سکتا ہے، قرآن کی آیت کا ترجمہ ہو سکتا ہے، حدیث کا ترجمہ ہو سکتا ہے، کوئی بین الاقوامی سچائی ہو سکتی ہے، کسی کا قول ہو سکتا ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، اگر آپ اس طرح تشریح کریں گے تو آپ کے پورے نمبر بھی آ سکتے ہیں۔ آگے چل کے آپ لکھیں گے اس شعر کے بعد کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑا ہی مہربان ہے، وہ رحیم و کریم ہے، اپنے انسان سے بے حد پیار کرتا ہے، یعنی حقیقی ماں سے 70 گنا زیادہ وہ اپنے بندے سے پیار کرتا ہے، لیکن انسان خطا کا پتلا ہے، قدم قدم پر اس سے لغزش ہو جاتی ہے، گناہ ہو جاتا ہے، گناہوں سے آلودہ ہو جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت اتنی وسیع ہے کہ انسان کے گناہوں کے دریا اس کی رحمتوں کے آگے کچھ بھی نہیں ہے، اور وہ بڑا رحیم و کریم ہے، وہ بڑا مہربان ہے۔